عقائد المشرکین واعمالهم، سورۃ الاعراف، تفسیر ابن کثیر۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ۔ قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ۔ قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَن تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ الحمدللہ کہ اس سورۃ مبارکہ کی سابقہ آیات میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ جاہلیت میں یہ ان کی رسم تھی، یہ عادت تھی کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کا طواف جو ہے وہ بالکل بغیر لباس کے کرتے تھے۔ فرق اتنا تھا کہ جو لوگ قریش تھے وہ تو لباس پہنتے تھے، وہ اپنے آپ کو حمص کہلاتے تھے کہ ہم اس گھر کے مجاور ہیں، ملت ابراہیم پہ ہیں، اور ہم نے اللہ کے کعبے کی تعمیر کی ہے، ہم زمزم پر، سقایا پر اور حجاج کی خدمت پر مامور ہیں، لہذا ہمارا اور باقی قبائل کے درمیان ایک فرق ہوگا، وہ یہ ہے کہ ہم تو لباس پہن کے طواف کریں۔ لیکن بعض قبائل جو تھے وہ اتنے جاہل تھے کہ ان کے مرد ہوں یا عورتیں وہ بالکل بغیر لباس کے نعوذ باللہ ننگے ہو کے اللہ کے گھر کا طواف کرتے تھے۔ اتنا فرق کرتے تھے کہ عورتیں رات کو طواف کریں اور مرد دن میں۔ اور جب ان کو یہ کہا جاتا کہ ایسا کیوں کرتے، یہ ایک غیر فطری بات ہے کہ آدمی بغیر کپڑوں کے اللہ کے گھر میں کھڑا ہو، تو وہ کہتے ہیں کہ اصل بات یہ ہے کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی طریقے پہ پایا ہے، اور اللہ نے ہمیں یہ حکم دیا ہے۔ بھائی اللہ نے حکم دیا، دلیل کیا ہے؟ دلیل کوئی نہیں، بس واللہ امرنا بہا، اللہ نے ہمیں یہی حکم دیا۔ اور دلیل کوئی بھی نہیں ان کے پاس۔ اللہ نے فرمایا کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو رد کریں کہ ان اللہ لا یامر بالفحشاء، اللہ کی ذات کبھی ایسے کام کا حکم نہیں دے سکتی جو غلط ہے۔ ویسے لفظ فاحشہ جو ہے نا، فحشہ یہ عام ہے، ہر گناہ کا کام جو ہے وہ فاحشہ میں آ جاتا ہے،
زنا جو ہے جیسے قرآن نے اس کو بھی فاحشہ فرمایا، ولا تقربوا الزنا انہ کان فاحشۃ وساء سبیلا، لیکن یہاں مراد یہ ہے کہ یہ بغیر لباس کے، تو گویا کہ نعوذ باللہ یہ بھی تو زنا کی ایک ابتدا ہے نا، کہ جب عورت ننگی کھڑی ہوگی، مرد ننگے ہوں گے، ایک دوسرے کو دیکھیں گے، تو صاف بات ہے کہ جنسی اور شہوانی خیالات جو ہے وہ ہوئے۔ اور پھر اللہ نے رد کیا کہ تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، ایسی باتیں کہتے ہو جس کا تمہیں علم بھی نہیں ہے۔ اصل میں یاد رکھیں کہ بربادی کے اسباب یہی ہیں کہ آدمی اپنے باپ دادے کی اندھا دھند تقلید کرے کہ جی میرے باپ دادا ایسے کریں، چاہے وہ گمراہ ہوں، وہ جاہل ہوں، وہ کافر، بس ہمارے باپ دادا اسی طریقے پہ تھے۔ تو یہ سب سے بڑا گناہ، اور اسی طرح دوسرا اس سے بھی بڑا گناہ ہے کہ آدمی گناہ کا کام کرے اور کہے اللہ نے فرمایا۔ اسی لیے میں نے عرض کیا تھا کہ آج بھی باطل فرقے جتنے ہیں وہ بھی انہی انداز کا سہارا لیتے ہیں کہ جی ہمارے بزرگوں نے یہ سارے کام کیے، باپ دادے نے سارے کام کیے، یہ آج 14ویں صدی میں نئے نئے مولوی آ گئے، نئی کتابیں پڑھ کے ابھی ہمیں منع کرتے، یہ تو ہمارے باپ دادے سے ہی رسم چلی آ رہی۔ آج بھی وہ یہی بات کہتے ہیں، ان کی دلیل بھی وہی ہے جو کافر کہتے تھے کہ باپ دادے کا طریقہ ہے۔ اور جیسے وہ کہتے تھے کہ اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے، دلیل کوئی نہیں، یہ بھی کہتے اور جی حدیث شریف میں آیا ہے۔ بھئی حدیث کا کوئی نام تو ہوگا نا، کہ کس کتاب کی حدیث ہے، کس درجے کی حدیث ہے، کس طبقات کی حدیث ہے، پھر حدیث کا اپنا مرتبہ کیا ہے، صحیح ہے، حسن ہے، ضعیف ہے، منقطع ہے، مرسل ہے، موضوع ہے، نہیں بس حدیث میں آیا۔ آج بھی باطل کا وہی طریقہ ہے جو پہلے دور میں جاہلیت کا تھا، یہ بھی یہی کہتے ہیں بزرگوں نے فرمایا ہے۔ بھئی کون سے بزرگوں نے فرمایا ہے؟ نہیں، بس بزرگوں نے فرمایا ہے۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ ان کو بتلا دے کہ قل امر ربی بالقسط، میرے اللہ نے عدل کا حکم دیا، انصاف کا حکم دیا۔ قسط مانا ہوتا ہے عدل، انصاف۔ اسی لیے حکم ہے کہ واقیم الوزن بالقسط، جب ناپ تول کرو تو بالکل انصاف، اور اسی طرح جب بات کرو، گواہی دو، معاملے کا فیصلہ کرو، انصاف۔ اور یہ کیسا انصاف ہے کہ تم اللہ کے گھر کے اندر آ کے عریانی اختیار کرو، اور یہ بھی حکم دیا کہ وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ، اور اپنے رخ جو ہے وہ سیدھے کرو نماز کے وقت میں۔ اس کے دو معنی ہیں، ایک معنی تو یہ ہے کہ تمہارا رخ جو ہے وہ قبلے سے ہٹا ہوا نہ ہو، اور بعض علماء نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر معاملے کے اندر انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم کی پیروی اختیار کرو، جو اللہ کا رسول حکم دے اس پر چلو، یہ انصاف ہے۔ وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ، یا تو مسجد سے مراد وہی ہے کہ جب تم نماز پڑھنے کے لیے آتے ہو سجدے کی جگہ، یا مطلقاً بھی مراد ہے وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اور اسی کو پکارو، مخلصین، خالص، یعنی توحید بھی آ گئی کہ جب پکارنا ہو، مانگنا ہو، نظر ماننی ہو تو اللہ کے لیے خالص۔ اور پھر تنبیہ بھی فرما دی کما بداکم تعودون، جیسے اللہ نے تم کو ابتدا میں پیدا کیا اسی طرح تمہیں دوبارہ بھی پیدا کریں گے۔ یہ نہ چھوڑو سمجھو کہ ہم کھا پی کے مر جائیں گے، حساب ہوگا باقاعدہ کہ
اللہ نے جو تمہیں عقل دیا، اللہ نے جو تمہیں حواس خمسہ دیے، اللہ نے جو تمہیں قوت دی، اللہ نے جو تمہیں فہم دیا، اس کو تم نے کہاں استعمال کیا؟ اللہ نے جو تمہیں مال دیا، دولت دی، عزت دی، کہاں استعمال کیا؟ تم نے سب نے دوبارہ اٹھنا ہے، اور اس دن جب اٹھیں گے اور قیامت کا دن ہوگا تو اب دو جماعتیں ہو جائیں گی، فریقاً ہدا و فریقاً حق علیہم الضلالہ۔ ایک جماعت تو ایسی ہوگی کہ جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے ہدایت کا فیصلہ فرمایا، اور ایک جماعت ایسی ہوگی جن کے مقدر میں گمراہی لکھی گئی۔ اسی طرح قرآن دوسرے مقام پہ بھی کہتا ہے فریقٌ فی الجنۃ و فریقٌ فی السعیر، ایک جماعت جنتی ہوگی اور ایک جماعت جو ہے وہ جہنمی ہوگی۔ اسی طرح قرآن پاک نے دوسرے مقام پہ بھی فرمایا ہے کہ اصحاب الیمین ما اصحاب الیمین، یہ مومن ہوں گے، اصحاب الشمال ما اصحاب الشمال، بائیں والے جن کو بائیں ہاتھ میں نام عمل ملے گا وہ کافر ہوگا۔ تو یہاں بھی اللہ نے فرمایا کہ اس دن پھر دو جماعتیں ہوں گی، ایک تو جنتی ہوں گے اور ایک جہنمی۔ اچھا، جو جہنمی ہیں کیوں ان کو جہنمی بنایا گیا؟ اللہ تو کسی پر ظلم نہیں کرتے، اللہ تو ظلم سے پاک ہے۔ انہم اتخذوا الشیاطین اولیاء من دون اللہ، انہوں نے اللہ کو چھوڑ کے شیاطین کو دوست بنایا، ان کو اپنا بڑا بنایا، ان کو اپنا متولی بنایا۔ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، اور گمان یہ کرتے ہیں کہ ہم ہدایت پہ ہیں، چل شیطان کے کہنے پہ رہے ہیں۔ اور بالکل آج اس وقت بھی، اس دور پہ بھی دیکھ لیں کہ جتنی بدعات کرنے والے لوگ ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ نہیں ہم تو ہدایت پر ہیں، ہم تو حضور پاک کی محبت میں یہ اقدام کر رہے ہیں، ہم تو اولیاء اللہ کی محبت میں یہ قدم اٹھا رہے ہیں، وہ اپنے آپ کو ہدایت یافتہ سمجھتے ہیں۔ اسی لیے علماء نے اور اولیاء اللہ نے ایک بڑی اہم بات کہی ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ آدمی کتنا بڑا گناہگار کیوں نہ ہو، نعوذ باللہ شرابی ہے، زانی ہے، ڈاکو ہے، قاتل ہے، چور ہے، کبھی نہ کبھی وہ توبہ کر لیتا، کبھی نہ کبھی وہ اس راستے سے ہٹ جائے۔ بڑے بڑے لوگ جو بالکل گمراہی کی آخری حدوں میں تھے وہ بھی ہٹ گئے، لیکن انہوں نے کہا کہ جو آدمی بدعت میں مبتلا ہو وہ کبھی توبہ بھی نہیں کرتا، اس سے توبہ کی امید بھی نہیں ہوتی۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ گناہگار شرابی ہے مثلا، اللہ نہ کرے، جب اس کا نشہ نہ ہو اور عقل میں ہو، ہوش میں ہو، کوئی نظر کہتا ہے یار بس دعا کرو مجھے ایک بری عادت لگ گئی، وہ سمجھتا برا ہے اس کو، کہتا ہے بھائی دعا کرو میں ایک مصیبت میں مبتلا ہوں۔ کوئی آدمی کسی لڑکی کے عشق میں ہوتا ہے، لیکن جب تھوڑا عقل صحیح ہو کہتا ہے یار دعا کرو میں تو کسی مصیبت میں آ گیا، اس کے بغیر میں رہ نہیں سکتا، میں مر جاؤں گا، میں اس کو مار دوں گا، ایسے خیالات پیدا ہوتے ہیں۔ لیکن کبھی کبھی جب ہوش ہو وہ سمجھتا ہے کہ شراب گندا کام ہے، زنا گندا کام ہے، چوری گندا کام ہے، ڈاکہ گندا کام ہے، قتل کرنا غلط کام ہے، بچوں کو اغوا کرنا غلط کام ہے، دہشت گردی کرنا غلط کام ہے، بے گناہوں میں آ کے اپنے آپ کو بارود سے اڑا دینا یہ غلط کام ہے۔ لیکن جو بدعت کر رہا ہے وہ تو سمجھتا ہے یہ اچھا کام ہے، اچھے کام سے توبہ کیسے کرے؟ ایک آدمی بدعت میں مبتلا ہے، مثلا میلاد کرتا ہے یا عرس شریف کرتا ہے یا وہ قوالیاں سنتا ہے تو وہ تو اس کو عبادت سمجھتا ہے، وہ کہتا ہے تو حضور کی محبت کی علامت ہے، یہ تو ہم
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جب قوالیاں پڑھتے ہیں تو ہمارے ذوق اور ہمارا ایمان اور شوق اتنا مجبور کرتا ہے کہ ہم وجد میں آ جاتے ہیں، ہمیں تو ہوش ہی نہیں ہوتا کہ ہم کہاں ہیں، تو ہم تو نیک کام کر رہے ہیں، تو اب نیک کام سے وہ کیسے توبہ کریں؟ تو اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ ہر مجرم سے یرجا توبتہ، امید ہے کہ توبہ کر کے لوٹ آئے، لیکن اصحاب البدعۃ والاہواء، جو بدعتی ہیں اور اپنی غلط راستوں پہ دین سمجھ کے چل پڑے ہیں، ان سے توبہ کی امید بھی نہیں ہوتی، الا من هدی اللہ، ہاں اگر اللہ تبارک و تعالی چاہے تو ہدایت دے دے، اللہ قادر ہے، ورنہ امید نہیں ہوتی۔ اور آج کا جو سبق ہم نے پڑھا ہے اس میں اللہ پاک حکم دیتے ہیں کہ یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد وکلوا واشربوا ولا تسرفوا انہ لا يحب المسرفین۔ اللہ نے حکم دیا آدم کی اولاد، خذوا زینتکم عند کل مسجد، ہر نماز کے لیے تم زینت والا لباس اختیار کرو، اچھی طرح تیار ہو کے اللہ کے دربار میں جاؤ، اور اس کے بعد فرمایا وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، کھاؤ پیو، وَلَا تُسْرِفُوا، لیکن زیادتی نہ کرو، حد سے نہ گزرو، إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ۔ اس لیے علماء نے فرمایا کہ چونکہ وہ کعبے کا طواف ننگا کرتے تھے، اللہ نے حکم دیا کہ خبردار اگر تم نے طواف کرنا ہے یا نماز پڑھنی ہے تو پورا لباس پہن کے آؤ، کیونکہ طواف جو ہے وہ بھی نماز کے حکم میں ہے۔ الطواف کالصلاۃ، الطواف بالبیت کالصلاۃ، ایک حدیث مبارک میں بھی آیا ہے۔ تو اس لیے حکم ہے کہ تم جب بھی نماز کے لیے آؤ تو اپنی طرف سے جو اللہ نے تمہیں توفیق دی ہے اس کے مطابق اچھے سے اچھا لباس پہنو۔ اسی طرح حکم ہے کہ جمعہ کا دن اگر ہو تو آدمی کے لیے سنت ہے کہ وہ غسل کرے، وہ حجامت بنوائے، وہ اپنے بدن کی صفائی کرے، اس کے بعد جو خوشبو اللہ نے اس کو دی ہے وہ خوشبو استعمال کرے، اور ادب کے ساتھ چلتا ہوا اللہ کی مسجد میں آئے تاکہ اس کے بیٹھنے سے کسی دوسرے کو ایذا نہ پہنچے، بصل کھا کے نہ آئے، تھوم کھا کے نہ آئے، اگر کپڑے گندے ہیں بدبو آ رہی ہے تو پھر نہ آئے، پہلے تیار ہو کے آئے کہ اللہ کے گھر میں جا رہا ہے۔ اس لیے یہ حکم ہے کہ ہر لحاظ سے تم جب اللہ کے گھر میں آؤ، اللہ کے دربار میں آؤ تو جو اللہ نے تمہیں دیا ہے، ضروری تو نہیں کہ ہر آدمی کے پاس بھی 10 جوڑے ہوتے ہیں، اچھا کوئی ضروری بھی نہیں ہوتا کہ ہر آدمی کے پاس قیمتی کپڑے ہوتے، جو بھی ہے تمہارے پاس۔ یعنی مجھے یاد ہے حضرت توسری صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا عبدالستار توسری، وہ جب بھی تشریف لاتے تھے نا مکہ شریف میں تو پہلے پابندیاں تو ہوتی نہیں تھی، تو وہ لوگ اکثر رمضان شریف سے پہلے یعنی 10-15-20 شعبان کو آ جاتے تھے، پھر حج پڑھ کے واپس جاتے۔ تو الحمدللہ میرے پاس بھی حرم میں، اسی حرم کے اندر انڈر گراؤنڈ پہلے کمرے ہوتے تھے علماء کے لیے، مدرسین کے لیے، تو میرا بھی ایک کمرہ تھا، اس میں فریج تھا، الماری تھی، جگہ شگار چیز بنی ہوئی تھی۔ اچھا پھر ہر کمرے میں ماشاءاللہ ان نے پائپ پہنچا کے زمزم بھی پہنچایا تھا اور فریج رکھے ہوئے تھے، سب کچھ تھا۔ تو حضرت آتے تھے تو فرماتے کہ میں اسی جگہ رہنا پسند کروں گا، کھانا میں آپ کے ساتھ چل کے کھاؤں گا۔ تو گھر میرا حرم کے بالکل قریب ہے، درمیان میں صرف سڑک تھی، اب جو جہاں محل بنا ہوا یہی گھر تھا، تو بس سڑک گزرو اور گھر۔ تو حضرت میرے ساتھ جاتے، جو اللہ توفیق دیتا، اور مہمان بھی ہوتے، کھانا وانا کھاتے تھے، حرم شریف آ جاتے، تو رہتے وہ اسی حجرے میں تھے۔ لیکن یہ ہم نے دیکھا ماشاءاللہ کہ روزانہ رات کو وہ اپنا بنیان اور ململ کا کرتا پہنتے تھے اور نیچے چادر باندھتے تھے،
اور سر پہ ٹوپی اور پگڑی، وہ سارا دھو کے لٹکا دیتے تھے، پھر صبح کو پہن لیا، دوسرے کو دھو کے لٹکا دیا، یعنی مجال ہے ان کے کپڑے پہ ہم نے کبھی داغ نہیں دیکھا، خود دھوتے۔ یہ بھی نہیں ہے کہ کوئی خادم رکھے تھے یا طلباء رکھے ہوئے تھے، نہیں، خود دھو رہے ہیں، خود صاف کر رہے ہیں۔ اچھا، میں نے اپنی زندگی میں ان کے بال جو تھے نا، داڑھی کے، سر کے، کبھی سفید نہیں دیکھے۔ تو میں نے ایک دن پوچھا، میرے ساتھ بہت پیار کرتے تھے، بہت محبت کرتے تھے، تو میں نے ایک دن پوچھا، ہم نے کہا حضرت یہ آپ کے بال سفید ہو نہیں رہے یا کیا وجہ؟ حالانکہ عمر تو آپ کی کافی ہے۔ کہنے لگے اللہ کے بندے، میں تو خضاب لگاتا ہوں، ڈائی کرتا ہوں، تو لیکن میں نے کہا جی اتنی پابند؟ ہم نے کہا ہاں، اگر خضاب لگانا ہے تو پھر پابندی سے لگاؤ، اگر بال نظر آ گئے پھر خضاب لگانے کا کیا فائدہ؟ تو حضرت کا وہ ہر وقت ایک پیالی میں تیار ہوتا تھا، وہ روز ہی لگاتے تھے۔ ہم تو حیران ہوتے تھے ان کی اس پابندی پر، ورنہ کون روز لگا سکتا ہے؟ بڑا مشکل ہوتا ہے۔ اچھا، پھر آخری عمر میں ان کے گھر بھی گیا الحمدللہ، آخری عمر میں نے دیکھا تو بالکل سفید داڑھی مبارک تھی اور بڑی داڑھی تھی ماشاءاللہ گھنی، اور بڑی اچھی خوبصورت لگتی تھی۔ میں نے کہا حضرت اب آپ نے وہ خضاب چھوڑ دیا؟ وہ کہتا ہے یار خضاب تو میں لگاتا تھا کہ میں اپنے دشمنوں کو جوان نظر آؤں، اب جس سے میں مناظرے کرتا تھا بولی اسماعیل گوجرے والا، وہ بدبخت مر گیا، اب میں کس کو جوانی دکھاؤں؟ ان کے پاس اور تو میری ٹکر کا کوئی بندہ ہے کہ وہ میرے سامنے مناظرے کے لیے لے آئے۔ وہ ایک بدبخت تھا جو میری ٹکر کا تھا اور میرے ساتھ مناظرے بھی ہوئے اس کے بڑے، تو اس کو میں دکھانے کے لیے اپنے آپ کو شباب ظاہر کرتا تھا کہ یہ نہ سمجھے کہ میں بوڑھا ہو گیا۔ اب وہ مر گیا تو میں نے کسی کو کیا دکھانا ہے، اس لیے ہم نے بھی چھوڑ دیا تھا۔ تو یہ یا اس لیے کہ اتنا بڑے عالم تھے ماشاءاللہ، اور اس کے بعد خود کپڑے دھوتے۔ میں نے کبھی نہیں دیکھا حضرت کے کپڑے پہ ہلکا سا داغ، اور بعض آدمی ایسے دیکھے ہیں ہم نے ماشاءاللہ، میرے خیال میں ایک دفعہ انہوں نے غسل کیا ہوگا جب بچے ہوں گے، اب اس دن کریں گے جب مر جائیں گے، مولوی آ گئے تو غسل دیں، 2 مہینے 3 مہینے غسل نہیں کرتے۔ اس سے بڑا یعنی بدقسمت کوئی ہوگا۔ اور پھر اگر کپڑے بھی بدل لیں تو اندر کی بنیاد نہیں بدلے گی، وہی تو بدبو ہوتی، اسی کو تو پسینہ ہوتا ہے، اوپر والے کپڑے کو جتنا پسینہ نہیں لگتا نا۔ اس لیے حکم ہے کہ نماز کے لیے جاؤ اچھے سے اچھا کپڑا، اور یہی یہ مسئلہ بھی سمجھ لو کہ اگر کپڑا نہ ہو تو سر ننگا بھی نماز جائز ہے، اگر کپڑا نہ ہو تو قمیض کے بغیر بھی نماز جائز ہے، صرف عورہ چھپا ہوا ہو، ناف سے لے کر اس نے گھٹنے تک چادر باندھی ہوئی ہے، باقی کوئی کپڑا نہیں تب بھی نماز۔ لیکن اگر کپڑا ہو تو پھر سر ننگا نہ کرے ورنہ نماز مکروہ ہو جائے۔ میرے آقا نے سرکار دو جہاں نے ساری زندگی کبھی سر ننگا نماز نہیں پڑھائی ما سوا احرام میں، ساری زندگی حضور نے نماز پڑھائی۔ آپ امام الانبیاء والمرسلین تھے لیکن باقاعدہ پگڑی باندھ کے نماز پڑھائی۔ اچھا، حضور نے ٹوپی بھی پہنی ہے، پگڑی بھی باندھی ہے، ٹوپی کے اوپر بھی پگڑی باندھی ہے، ایسے رومال رکھ کے اس کے اوپر بھی پگڑی باندھی ہے، لیکن سر ننگا کبھی نماز نہیں پڑھائی۔ آج تو نعوذ باللہ اس کو سنت بنا دیا گیا ہے، کپڑا ہو تو پھینک دیتے ہیں، رومال کندھے پہ اس کو بھی پھینکے، سنت پتہ نہیں نعوذ باللہ ان کو سنت کس کی سنت ہے یہ؟ حضور نے تو کبھی سر ننگا نماز نہیں پڑھی، سنت کیسے ہو گئی؟ صرف احرام میں حضور پاک نے سر ننگا نماز پڑھی اور کبھی نہیں۔ تو اس لیے حکم ہے کہ اچھے سے اچھا لباس پہن کے جاؤ۔ ایک آدمی کو حضور پاک نے دیکھا تو کپڑے اس کے میلے کچیلے اور وہ سیدھا تھے، آپ نے فرمایا حلہ کا من مال، تمہارے پاس کوئی مال شال ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ من جمیع الانواع، میرے پاس تو ہر قسم کا مال ہے، گھوڑے بھی ہیں، بکریاں بھی ہیں، اونٹ بھی ہیں، سارے مال ہیں۔
فرمایا عجیب بات ہے، اللہ نے تمہیں مال دیا ہے تو حل ترى اثر نعمتک علیک، اللہ کی نعمت کا اثر تو تمہارے اوپر آنا چاہیے، تم اچھے کپڑے پہنا کرو۔ اچھا اسی طرح حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ حبر المفسرین بڑی شان والے تھے، جب نماز کے لیے آتے تو خصوصی تیار ہو کے۔ اور اسی طرح ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں ایک دفعہ گیا تو رات کے تقریباً عشاء کے بعد کا وقت تھا، میں نے دیکھا کہ حضرت غسل کر کے آ رہے ہیں اور اچھے کپڑے پہنے، میں نے کہا حضرت کہیں باہر جانے کی تیاری ہے؟ فرمایا نہیں۔ تو میں نے کہا حضرت غسل کر رہے ہو؟ کہنے لگا بھی میں گھر جا رہا ہوں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری بیوی بڑی سنوری ہو، اس کے بدن سے ہمیں بدبو نہ آئے، اس کے کسی عمل سے کراہت نہ ٹپکے، وہ نہیں چاہتی کہ میرا خاوند بھی اچھے لباس میں میرے پاس آئے، تو اس لیے میں اگر بیوی کے ملنے کے لیے پہلے غسل کرتا ہوں، کپڑے پہنتا ہوں، پھر بیوی کے پاس جاتا ہوں۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھے کہ اللہ نے صرف یہ حکم دیا ہے کہ حرام نہ پہنو۔ کیا معنی؟ ریشم حرام ہے، مردوں کے لیے سونا پہننا حرام ہے، وہ نہ پہنو، اور عورت کے لیے سونا بھی جائز ہے اور ریشم بھی جائز ہے۔ بس اتنا فرق ہے کہ عورت سب کچھ پہنے لیکن خامد کے لیے پہنے، لوگوں کے لیے نہیں۔ اور آج ہماری بدقسمتی ہے، ہماری عورتیں اس دن کپڑے پہنتی ہیں جب کسی دعوت پہ جائیں، شادی پہ جائیں، کسی دوسرے کے گھر میں، اپنے خامد کے لیے ہر وقت ماشاءاللہ لعنت برستی رہتی ہے سب، پھر کہتی ہیں جی خامد سے محبت کیا، تمہیں دیکھ کے وہ ڈر جاتا ہے، محبت کیا کرے گا بیچارہ، وہ تو اگر غلطی سے اندھیرے میں آ جائے وہ تو ویسے ڈر جائے گا کہ اندر ڈین بیٹھی ہے، وہ عورت بیٹھی ہے، اور باہر دروازے پہ ہوگا تو تمہاری آواز آ رہی ہوگی، اس بیٹے کو لاکھ لعنت، اس کو لعنت، اس کو لعنت، وہ کتے کا بچہ، وہ باپ سن رہا ہے، کتے کا بچہ باپ سن رہا ہے، یہ ماں خطاب دے رہی ہے اولاد کو، تم کتے کے بچے ہو۔ تو کتے کے بچے کہنے سے کیا ہوگا؟ یعنی خاوند کو کتا کہو گی یا کتے سے تمہاری اولاد پیدا ہوئی ہے؟ تو انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بس دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں شریع حلال میں کوئی پابندی نہیں، حلال حلال ہے جو مرضی۔ اچھا پھر کیا کلو واشربو، کھاؤ پیو، یہ بھی نہیں ہے کہ اچھا کیا وجہ کیا تھی کہ زمانے جاہلیت میں بعض عرب لوگ جو تھے نا وہ ایام حج میں نہیں کھاتے تھے، صرف پانی پہ گزارا کرتے ہو، جی عبادت کے دن میں کھائیں گے پیئیں گے نیند آئے گی، وہ نہیں کھاتے تھے۔ تو اللہ نے فرمایا یہ کون سی عبادت ہے کہ آدمی بھوکا مرے؟ کلو واشربو، کھاؤ پیو، صرف حرام نہ کھاؤ، جن چیزوں کو اللہ نے حرام کیا ہے وہ نہ کھاؤ، اور ولا تسرفوا، اسراف نہ کرو کہ تمہارا دل کرتا ہے 2 روٹیاں کھانے کا، تم ٹھونس رہے ہو، پیٹ بھر رہے ہو، یہ منع، اتنا کھاؤ۔ اور جیسے کہ بعض بزرگوں نے کہا ہے کہ کھانا تم زندگی کو باقی رکھنے کے لیے کھاؤ، نہ کہ تم زندگی کھانے کے لیے بچاؤ گے، بس کھانے کے لیے اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے۔ وہ ہمارے ہاں ایک مسئلہ مشہور ہے جی کہ ایک حافظ تھا تو وہ کہیں دعوت پہ گیا، بہت کھا لیا بیچارے نے، تو وہ دیوار پکڑ کے بیچارہ مشکل سے کھا ہے، چل نہیں سر پیٹ بھرا ہوا، سانس نکلتی نہیں، تو اب جناب وہ دیوار پکڑ کے آیا تو ماں سے کہنے لگا اماں آج میں نے اتنا کھایا ہے، دیکھو میں چل نہیں سکتا۔ اس نے کہا اللہ تیرے باپ پہ رحمت کرے، اس کو تو 4 پائی پر اٹھا کے لے آتے تھے، تم چل تو آئے ہو نا۔ انہوں نے کہا وہ اتنا کھاتا تھا کہ اس کو تو 4 پائی پر اٹھا کے لاتے تھے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ رحمت فرمائے کہ آدمی اتنا زیادہ کھا لے تو یہ جانوروں کی عادت ہے، جانور زیادہ کھاتے ہیں، جی انسان تو ضرورت کی چیز کھاتا ہے، اچھی کھاؤ ضرور۔ اچھا ایک آدمی ہارون الرشید کے دربار میں ایک طبیب تھا، وہ نصرانی تھا، اس نے کہا حضرت واقعی سے کہ ابھی قرآن میں ہر حکم ہے، ہر مسئلہ ہے، لیکن طب کے بارے میں قرآن نے کوئی بات نہیں رکھا۔ اللہ کے بندے طب کے بارے میں تو قرآن نے ایسا فارمولہ دیا ہے۔ انہوں نے کہا کیا؟ انہوں نے کہا قرآن کہتا ہے کھاؤ پیو لیکن اسراف نہ کرو۔ انہوں نے کہا ساری طب اسی کا نام ہے
کہ آدمی اگر کھائے پیے اسراف نہ کرے انشاءاللہ وہ کبھی بیمار نہیں ہو. یعنی ہر چیز میں اعتدال، ہر چیز میں انصاف، ہر چیز کے تقاضے. اب اس لیے فرمایا اور پھر یہ بھی بتلا دیا کہ تم اسراف کرو گے. آج کل دیکھا نا آپ نے کہ کھانے اتنا پکتے ہیں، اتنا پکتے ہیں، شادیوں پہ جا کے دیکھو اتنے بڑے بڑے لگن لا کے میز پہ رکھیں گے، 7-8 آدمی کھائیں گے، وہ آدھے سے زیادہ بچا ہوا اس کو جا کے پھینک دیا جاتا ہے. یہ تو اللہ جزائے خیر دے. کچھ لوگوں نے اب کمپنیاں بنا لی ہیں، ان کے بعد گاڑیاں بھی ہیں، وہ بڑے بڑے پتیلے بھی ہوتے ہیں، تو وہ شادی والوں کو آگے پہلے کہہ دیتے ہیں کہ جو کھانا بچے یہ پتیلا رکھا ہے اس میں ڈالو، تاکہ وہ ضائع نہ ہو. اس کو پھر گاڑیوں پہ لے کے وہاں پہنچاتے ہیں جہاں غریبوں کو روٹی نہیں ملتی. یہ تو اللہ کا شکر ہے. اور کوشش کریں کہ آپ بھی اپنے ملک میں، اپنے وطن میں ایسے حالات پیدا کریں کہ وہاں بھی یہی ہوتا ہے کہ شادیوں پہ جناب دکھانے کے لیے 10 کھانے بنے ہوئے ہیں. کتنی کھائے گا، کتنی کھائے گا؟ اور جو باقی بچے گا وہ کدھر جاتا ہے؟ اس لیے اگر ایسے جیسے کہ اب یہاں تو الحمدللہ ہو گیا، یہاں تو جتنی بڑی بڑی شادیاں ہوتی ہیں وہ پہلے آ جائیں، وہ آ کے اپنے بڑے بڑے پتیلے وہیں چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. وہ خود بھی نہیں کھاتے ہیں کہ انہیں کو دعوت تو ہے نہیں نا ان کو. انہوں نے کہا جی جو کھانا بچے اس میں ڈال دو، جو بچے اس میں ڈال دو. اور اسی وقت لے کے ماشاءاللہ گرم گرم، ان کو پتہ ہے نا کہاں کہاں پہنچانا ہے، فوراً وہاں پہنچائیں گے. آدمی بیٹھے ہوئے ہیں، وہ پلاسٹک کی کیسوں میں بند کریں گے، تقسیم کر دیں گے. اس لیے حکم ہے کہ اللہ مصرفی، اچھا اسراف پانی میں بھی ہو، کپڑے میں بھی ہو، پیسے میں بھی ہو، اللہ پسند نہیں کرتے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ مومن کی صفت کیا ہے؟ والذین اذا انفقوا، جب وہ خرچ کرتے ہیں تو نہ تنگ دستی کرتے ہیں اور نہ اسراف کرتے ہیں. نہ تو ایسا کرو کہ لا تبسط کل البسط، کہ ہاتھ کو کھول دو، اس میں پابندی بھی نہ ہو، اور نہ ایسا کرو کہ ہاتھ کو باندھ کے رکھ لو کہ وہ ہاتھ کھلتا ہی نہیں. لا تجعل یدک مغلولۃ الی عنقک، کہ ہاتھ کو باندھ رکھا ہے اور وہ جیب میں جاتا ہی نہیں ہے. اعتدال، ہر کھانے میں اعتدال، پینے میں اعتدال، اور اسی طرح لباس میں اعتدال. تمام معاملات میں اللہ نے اعتدال کا حکم دیا ہے کہ حد سے نہ گزرو. اور اس کے بعد اللہ نے فرمایا میرے مدنی ان کو فرمائے قل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادہ والطیبات من الرزق، کہ اللہ نے کون سے کھانے پینے کو، لباس کو حرام کیا ہے؟ جو اللہ نے اپنے بندوں کے لیے نکالا ہے. اور جو طیبات پاکیزہ رزق ہے اس کو کس نے منع کیا ہے استعمال کرنے سے؟ قل ہی للذین آمنوا فی الحیات الدنیا خالصۃ یوم القیامہ. میرے مدنی آپ ان کو فرما دیں کہ یہ ساری نعمتیں جو ہیں اللہ تبارک و تعالی نے دنیا میں بھی مومن کے لیے بنائی ہیں، اور قیامت والے دن بھی صرف مومنوں کو ملیں گی، کافروں کو نہیں ملیں گی. کذالک یفصل الآیات لقوم یعلمون. ہم کھول کھول کے اپنی آیات بیان کرتے ہیں تاکہ تم سمجھو. اسی لیے ایک آدمی نے سوال کیا کہ دیکھو جی یہ کافر جو ہیں ان کے پاس تو بڑی دولت ہے، بڑا پیسہ ہے، اور بڑی بڑی بلڈنگیں ہیں، اور 5 اسٹار ہوٹلوں کو جا کے اٹینڈ کرتے ہیں، اور اعلیٰ سے اعلیٰ قسم کی کھانے ہوتے ہیں. تو اس نے بڑی اچھی مثال نے کہا بیٹا بات سنو کہ ایک آدمی کا لڑکا باہر ملک سے باہر پڑھنے کے لیے گیا. وہ جو ہے جی اپنا کسی یورپین ملک میں پڑھنے کے لیے گیا، پڑھ کے ڈگری لے کے جب واپس آ رہا تھا تو گھر والے لازمی بات ہے جن کا بچہ ہو اور پھر کامیاب ہو کے آ رہا، انہوں نے سارے گھر کو صفا کیا، سنبھالا، اور ماں نے بہنوں کو، اپنی بیٹیوں کو اور نوکرانیوں کو حکم دیا کہ آج میرا بیٹا آ رہا ہے، اعلیٰ سے اعلیٰ چیزیں پکاؤ. خالص دیسی گھی میں جی انہوں نے ہر قسم کی چیزیں بنائیں. یہ جی قورمہ ہے، یہ بریانی ہے، یہ کوفتے ہیں، یہ کباب ہیں، اور یہ جناب
سبزی ہے، عجیب عجیب کھانے تیار ہوئے۔ اچھا وہ بیچارہ یورپ سے آیا ہوا آدمی جو سی فوڈ پہ اپنا برگر کھانے والا، اس کے لیے یہ پراٹھے اور یہ گھی میں تلے ہوئے چیزیں۔ اس نے دیکھا تو اس نے کہا کہ ڈیڈی یہ کیا ہے؟ میں کہا بھئی ہم تیری ماں سارا دن دھوپ میں کھڑی رہی ہے، تیرے لیے سب کچھ تیار کروا ہے۔ میں نے کہا ڈیڈی میں تو نہیں کھاتا ہوں یہ چیزیں۔ میں کہا اللہ کے، انہوں نے کہا بھی ساری میں یہ 5 سال ہو گئے پڑھتے ہوئے، میں تو سی فوڈ کا عادی ہو گیا، دکان سے گزرا خریدار چلتے، ایک ہاتھ میں بوتل ایک ہاتھ میں پپسی، اور حاجی صاحب جا رہے ہیں ماشاءاللہ۔ حالانکہ فقہا نے لکھا ہے جو چلتے ہوئے بازار میں کھا رہا ہو اس کی قاضی کی عدالت میں گواہی بھی قبول نہیں، جو کہ یہ مروت کے خلاف ہے، مقصد اخلاق سے گری ہوئی حرکت کی ہے۔ کھانا ہے تو بیٹھ کے کھاؤ، پینا ہے تو بیٹھ کے پیو۔ اب جناب اس نے بڑی منت کی کہ اچھا بیٹا ایسا کرو، تم تھوڑا تھوڑا چکھ تو لو نا، پھر جو تم کہتے ہو وہ بھی آپ کو بنا دیں گے۔ نہیں بس ڈبل روٹی منگاؤ اور انڈے کا آملیٹ تیار کرو، بس مجھے اور کچھ نہیں چاہیے۔ تو ماں کو جو غصہ آیا نا، وہ جو لگن رکھے تھے نا اس نے بھی ایسے پکڑ کے سارے مٹی پہ الٹ ڈالے اور کتے بھاگ کے کھانے لگے۔ انہوں نے کہا دیکھو یہ کتے جو کھا رہے ہیں، اس عورت نے کھانا کتے کے لیے بنایا تھا یا بیٹے کے لیے؟ انہوں نے کہا نہیں بیٹے کے۔ انہوں نے کہا جب بیٹے نے ناشکری کی تو کھانا کس کو ملا؟ اللہ نے ہر چیز مومن کے لیے بنائی تھی، لیکن جب مومن نے ناشکری کی تو کتے کھا رہے ہیں، کھانے دو۔ لیکن قیامت میں تو صرف مومن کو ملے گا اور کسی کو تو ملے گا ہی۔ تو اللہ نے ہر نعمت دی ہے مومن کو۔ یہ کوئی پیری فقیری نہیں ہوتی کہ میلے کپڑے پہنو اور کبھی غسل نہ کرو، کبھی نہ نہاؤ۔ بالکل حضور پاک کو حتیٰ کہ حضرت ابن عباس ان اللہ جمیل یحب اللہ جمیل ہیں، خوبصورت ہیں، جمال والے ہیں، تو وہ بھی جمال کو پسند کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پاک ہیں، وہ بھی پاک چیزوں کو پسند کرتے ہیں۔ تو بہرحال اس میں کافروں کا رد بھی ہے اور مسلمانوں کے لیے ہدایت بھی ہے۔ اللہ ہمیں صحیح راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔